مقام پر پنپیر مولانا کے شاگردوں کا جلسہ تھا، قرآن مجید ترجمے پر ختم ہوا تھا۔ مجھے کہا آپ آئیں گے؟ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں کیسے تمہارے یہاں آ سکتا ہوں؟ نہیں، آپ تو بڑی توحید بیان کرتے ہیں۔ آپ میں نے کہا میں توحید بیان کرتا ہوں اور سنت بیان کرتا ہوں، شرک اور بدعت کا رد کرتا ہوں، مگر پنپیر مولانا کے طرز پر نہیں، دیوبندی مسلک کے مطابق، مشائخ قرآن کے طرز پر نہیں، مشائخ دیوبند کے اتباع میں۔ پھر بھی مجھے چھوڑا نہیں اور مجھے لے گئے۔ میں نے وہاں جا کے جو دیکھا تو نعرے لگتے تھے، اشاعت کے نعرے لگتے تھے۔ میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ دیکھو، ہمارا تعلق آپ سے دو تین طرح ہے، ایک تو مسلمان ہی ہونے کا، دوسرا حنفی ہونے کا، تیسرا دیوبندی ہونے کا۔ تو دیوبند کے حضرات کے نعرے لگاؤ، اور جب ہمیں بلاتے ہو پھر اشاعتیوں کے نعرے نہ لگاؤ، کیونکہ اشاعت وغیرہ پر تو ہم آپ سے علیحدہ ہیں، ہم تو آپ کے اشاعت کے ساتھی نہیں ہیں۔ تو مہمان کو بلا کر کے اس کو ایذا پہنچانا چاہتے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہمیں نہ بلاؤ، آپ کی اپنی جگہ ہے، جس کے چاہے نعرے لگائے۔ میں نے کہا کہ اشاعت کیا چیز ہے؟ یہ تم نے کبھی غور کیا ہے؟ یہ آپ کو بڑے باغ سے نکال کر صحرا و جنگل کے کونے میں دھکیلنے کی کوشش ہے۔ میں نے کہا اپنے بزرگوں کو پہلے آئینے میں دیکھو، قاضی شمس الدین دیوبند کا فاضل، دیوبند کے استاذ، قاضی نور محمد دیوبند کے فاضل، امیر محمد بندیالوی دیوبند فاضل، عنایت اللہ شاہ گجراتی دیوبند فاضل، مولانا غلام اللہ خان ڈابیل فاضل، مولانا پنپیر دیوبند فاضل۔ تو میں نے کہا آپ بتائیں، آپ ان بزرگوں کی روح کو تکلیف پہنچاتے یا نہیں؟ آپ دیوبند سے کٹ گئے، اور آپ کے تمام مشائخ جن کی یاد میں آپ نے مماتیت اور اشاعت قائم کی، یہ سب کے سب فضلاء دیوبند ہیں۔ تو آپ کو مجھ سے نہیں، اپنے ان بزرگوں سے بھی حیا و شرم نہیں آتی۔ میں نے کہا اصل میں پنپیری کا کام ہے فساد فی سبیل اللہ۔ ماوی پنپیریان مسئلہ کے غلط نہیں دی، خود جبی ڈیری دا زہر اڑکی دی، جب کی زہر دی سینکیا ہے، جو سما خبر کہیں نو بغلط طریقے گئی، اور ڈیری کسی میں وہ تو اور ہونے ہاں خودے خوشحال نعرے مارے ہو لگو خود ارستی میٹنگوں کو یا سڑے خطرناک منگ کرا رہا ہے، اور سب بربڑ ڈکنا والے کچھ یاد ہو رہے جب ممبر بنے یار سراتا ہوئے کیسٹ موجود ہے اس کا۔ وہاں کے جو میزبان ہیں ان کو بڑا دبانے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈٹے رہے، انہوں نے کہا نہیں، جو مفتی صاحب کا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہے، ہم اس پر چلیں گے۔ تو تم نے جو علیحدہ پگڈنڈی اختیار کی، یہ نجات کا راستہ نہیں۔ انہوں نے مکمل پروگرام یہاں دے کے چلے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر راستوں پر نہ چلنا۔ وہی دی پہ قرآن ڈیر پوئی کسی میں پوئی۔ ہم مسلک میں نرے دیوبندی، الحمدللہ ساڑھا پلہ باری، اور فقہی نظر میں حنفی ہے، امام اعظم اور ان کے اصحاب کے قیاس و اجتہاد کے پابند ہیں، اور اصلاً نسلاً اہل سنہ والجماعہ، جمہور تابعین و صحابہ کے متبع ہیں، والحمدللہ علی ھذا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ہم کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ مختلف راستے پر ہیں، یہ کذاب ہے۔ ہم شیخ الہند، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد، امام الازہر انور شاہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی
کہ منہج اعتدال پر ہے۔ پاکستان میں ان کے جانشین حضرت یوسف بنوری، عبدالحق اکوڑا خٹک، شمس الحق افغانی، محقق الاسر سرفراز خان، قافلہ حق کے آخری سالار مولانا مفتی محمود، یہ تمام کے تمام ای خانہ اما آفتاب، یہ ہمارے پیشرو علماء ہیں، اور تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی۔ ہاں، رائے حق میں جن بزرگوں نے محنتیں کی ہیں ان میں یہ مولانا غلام اللہ خان ہے، مولانا پنجپیر ہے، یہ سب بزرگ ہیں، قرآن کی بڑی خدمت کی، بڑا رد شرک و بدعت کیا، اس موضوع پر ہم احترام سے نام لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں ان بزرگوں سے بھی فیض حاصل ہے، سچی بات ہے، لیکن جو اختلافی اور تنازع